شاعری کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شان کے ہیں۔ اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر، تھوڑا تھوڑا بولیں ہاں۔ اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر، بزدلو گر بازوؤں میں دم تھا قبضہ چھینتے۔ بزدلو گر بازوؤں میں دم تھا قبضہ چھینتے، مشق پر تیروں کی بارش کب تھا مردانہ جواب، بات تو جب تھی کہ تم مشق سکینہ چھینتے۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و تقوی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قل اے نبی کہہ دیجئے، جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل نابود ہو گیا، ان الباطل، بے شک باطل، کان زہوقا، آیا ہی نابود ہونے کے لیے تھا۔ عزیزان محترم، زہقا قرآن کریم نے یہاں پہ استعمال کیا ہے، جاء الحق وزہق الباطل۔ عربی میں آنے کے لیے جاء ہوتا ہے، جانے کے لیے ذہبا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا خدا کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حق آ گیا اور باطل تباہ ہو گیا، باطل نابود ہو گیا۔ زہقا کا معنی نابود ہونا ہوتا ہے، تباہ ہونا ہوتا ہے۔ حق آ گیا، حق کے آتے ہی باطل نابود ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کی حقیقت یہی ہے کہ وہ ختم ہونے کے لیے ہی آیا تھا۔ عزیزان محترم، یہ اور اس طرح کی دسیوں آیات موجود ہیں جس میں حق اور باطل کا تذکرہ ہوا ہے۔ امام علی مقام نے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یک زباں ہو کے بلند آواز سے درود پڑھیں۔ امام علی مقام نے بھی جب کربلا کے لیے نکلنا چاہا تو آپ نے باقاعدہ طور پہ وصیت نامہ لکھا، وصیت نامہ لکھ کے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو دیا۔ میں اس میں سے فقط ایک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ھذا اوصى به الحسین بن علی الی اخیہ محمد المعروف بابن الحنفیہ۔ یہ وصیت نامہ ہے حسین ابن علی کی جانب سے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے لیے۔ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بے شک حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حسین گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ جاء بالحق من عندہ، یہ جو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، محمد عربی
حق کے ساتھ آئے، حق کی جانب سے آئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لہذا وصیت نامے میں میرے آقا اور مولا کے وصیت نامے میں بھی حق کا تذکرہ باقاعدہ طور پہ ہوا۔ ایک اور مقام تحریک حسینیت میں میرے آقا نے فرمایا، پہلے مدینہ والوں کو پھر مکہ والوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے جب کہہ رہے تھے تو فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا؟ وَلَا يَتَنَاهَا عَنِ الْبَاطِلِ، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ یہ باقاعدہ طور پہ تحریک حسینیت میں یہ جملہ موجود ہے۔ تحریک حسینیت کے ماتھے کے اوپر یہ جھومر کی حیثیت رکھتا ہے کہ حسین اس لیے نکلا چونکہ حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ لہذا اگر آپ پوری کی پوری تحریک حسینیت کو اگر احاطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے حق و باطل کی جنگ کہہ کے احاطہ کر سکتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم میں 10 سے زیادہ آیات ہیں جس میں حق کا تذکرہ ہوا ہے اور باطل کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، حق و باطل کا استعمال معاشرے میں بہت ہے۔ ہم میں سے ہر فرد اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، دوسرے کو باطل سمجھتا ہے، اور اس کا استعمال ہم بڑی ہی کثرت سے حق و باطل کا باقاعدہ طور پہ اپنے معاشرے میں ادا کرتے ہیں۔ تحریک کربلا سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ حق و باطل ایسا عنوان ہے کہ اگر حق و باطل انسان کو سمجھ میں آ گیا تو پورا دین انسان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں نا، عام سی بات ہے، دو مومن ہیں، مومنوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو ایک مومن، ادھر والا مومن کہتا ہے میں حق ہوں، یہ غلطی پہ ہے، ادھر والا مومن کہتا ہے میں حق ہوں۔ گھبرا تو نہیں گئے ہیں آپ؟ یہ کہتا ہے میں حق ہوں، یہ کہتا ہے میں حق ہوں، اور دونوں کی رائے متضاد ہے۔ تو پہلا سوال تو یہیں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریعت محمدی میں متضاد حق ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ دو فرد متضاد ہوں، دونوں کی رائے ایک دوسرے سے 180 درجہ مختلف ہو اور دونوں کے دونوں حق ہوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں، ہر فرد اپنے آپ کو حق کہتا ہے اور دوسرے کو باطل کہتا ہے۔ دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو بھی یہی بات ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ عام طور پہ مومنین کا اختلاف بھی مومنین سے ہی ہوتا ہے، دوسروں سے اختلاف ہی نہیں کرتے یا ان سے لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوتا تاکہ حق و باطل کا ایک کوئی نہ کوئی سلسلہ ہو سکے۔ مشرکین اور کفار کی طرف تو مومنین جاتے ہی نہیں ہے سرے سے، پورے اپنا پنجہ آزمائی کس پہ کرتے ہیں؟ مومنین پہ کرتے ہیں، جبکہ یہ کیا درست ہے؟ مطلب قطعاً درست نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا حق ہے، حق کا معنی کیا ہے؟ چونکہ اگر حق کسی انسان کو سمجھ میں نہ آئے تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے، جس کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں چونکہ باطل ہوتا ہے لہذا غلط راستے پہ جا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر
وہ باطل ہے اور اپنے آپ کو حق سمجھ رہا ہے تو بھی غلط راستے پہ ہے وہ، اور اپنے آپ کو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بالکل ٹھیک راستے پہ ہوں۔ تاریخ میں اس طرح کے آپ کو کئی ایک نمونے بھی مل جائیں گے۔ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، دیکھیں نا، دین حق ہے، انبیاء حق ہیں، ملائکہ حق ہیں، آسمانی کتابیں حق ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب حق کیوں ہیں؟ چونکہ حق کی جانب سے ہیں اور خود بھی خدا نے انہیں حق کہا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ حق ہیں۔ عزیزان محترم، مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں اپنی ایک مثال سے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں مولانا ہوں، میں نے آج تک کسی دکان پہ کام نہیں کیا، مجھے نہیں پتا کہ ہر دکان کے اس کے مناسب ٹول ہوتے ہیں، ٹول باکس ہوتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حق اور باطل کو معنی کی وضاحت کے عنوان سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ میں ساری زندگی بچپن سے مدارس میں گزری، پھر اس کے بعد تبلیغات دین میں گزری اور مجالس اعضاء میں گزری، لہذا میں کبھی کسی دکان پہ کام نہیں کیا۔ فرض کر لیتے ہیں موٹر سائیکل کی مکینک کی دکان ہے، اب میں گیا موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کے لیے، اس کا شاگرد نہیں تھا، اس نے کہا جناب مولانا، اب مجھے تو ان کے بھی نام نہیں آتے، کسی ایک چیز کا نام آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ تو ذرا اٹھا دیں، مثال کے طور پر 729 کی چابی اٹھا دیں۔ اب مجھے کیا پتا بھائی 729 کون سی چابی ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی، کیا میں درست چابی اٹھا کر دوں گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی مجھے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی میں اس میں کاروبار کیا ہی نہیں ہے، کبھی میں نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے میں نے اشتباہ ہی کرنا ہے۔ میں دوسری چابی لے کے آ گیا، جب میں دوسری چابی لے کے آیا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دوسری چابی لے کے آیا تو آپ کہیں گے بھئی آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ 729 والی چابی نہیں ہے؟ بھئی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے مجھے کہا ہے جس کو علم ہی نہیں ہے، تو میں نے تو اشتباہ ہی کرنا ہے۔ میرے دوستو، ہم لوگ ساری زندگی میں یہی کچھ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آج تک ہمیں نہ تو حق کا معنی کسی نے بتایا ہے، نہ کسی نے حق کا معنی بتایا ہے، نہ آج تک کسی نے باطل کا معنی بتایا ہے۔ جب ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، اگر ہم سے کہا گیا حق کی تعریف کریں، ہم سے کہا گیا حق کی تعریف کریں، تو ہم لوگوں نے حق کی کیا تعریف کی؟ ہم نے کہا کہ حق وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ باطل کیا ہے جی؟ باطل باطل ہوتا ہے جی، باطل باطل ہوتا ہے۔ یا کسی سے نے پوچھا بھئی حق کیا ہے؟ دوسری تعریف، جی جو باطل نہ ہو وہ حق ہے۔ جی باطل کیا ہے؟ کہا گیا جو حق نہ ہو وہ باطل ہے۔ خوب، حق کا جب پتہ نہیں ہے ہمیں تو پھر کیسے ہم کہیں گے کہ جو باطل نہ ہو وہ حق ہے، جبکہ ہمیں نہ حق کا صحیح معنی اور مفہوم کا علم ہے، نہ باطل کے صحیح معنی اور مفہوم کا علم ہے۔ ایک حقیقی واقعہ ہوا، کوئی شخص شام گیا، ایک کرسچین تھا، پرانے دور کی بات ہے، شام میں گیا، حلب شہر ہے شام کا، آپ میں سے بعض حضرات گئے ہوں گے، خدا نے انہیں زیارت نصیب کی ہوگی۔ تو حلب شہر میں ایک زیارت ہے صحابی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جناب حضرت حجر ابن ادئی کی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بھی زیارت کی ہوگی۔ ادئی بھی پڑھا گیا ہے اور ادی بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ اس کا پورا نام اگر دیکھا جائے تو وہ جو حاتم تائی نہیں تھا، حاتم تائی، یہ اس کا پوتا ہے، حجر ابن ادئی ابن حاتم تائی، اس کا پورا نام یہ ہے۔ حاتم تائی کا پوتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک جملہ فضیلت کا سن لیں،
حاتم طائی کا پودا اس سخی انسان کا پوتا آیا کائنات کے سخی امام کے پاس، کائنات کے سخی امام سے اس کی صحابیت میں آ گیا۔ تو وہ عیسائی آیا، اس نے کہا بھئی اتنا خوبصورت مقبرہ ہے اور اتنا خوبصورت مزار ہے، یہ کس کا ہے؟ تو جواب دیا گیا جناب یہ حضرت حجر ابن ادئی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب وہ ظاہر مسلمان تو ہے نہیں، اس نے دوسرا سوال کیا، جی مجھے معلوم نہیں ہے یہ حجر ابن ادئی ابن حاتم طائی کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی ہیں۔ دوسرا سوال، تیسرا سوال اس نے کیا اور کہتا ہے اچھا یہ جو مزار ہے اور لکھا ہوا ہے یہ شہید ہے، تو اس کو قتل کس نے کیا؟ اس کو قتل کس نے کیا؟ تو کہنے والے نے جواب دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، ابھی بجلی جو ہے ٹھیک ہو جائے گی، کیا کیے جائے، ہر طرف جو بجلی نہیں ہے تو پھر، لیکن جنریٹر انشاءاللہ وہ سیٹ کر رہے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان محترم حالت یہی ہوتی ہے، یہی سلسلہ اور یہی سارا مسائل کا شکار ہو جاتا ہے جب قاتل بھی راضی اللہ ہو، مقتول بھی راضی اللہ ہو۔ اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس بندے کو ابھی تک آج تک پتہ ہی نہیں چلا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کو پتہ نہیں چلا، یہ کنفیوز آدمی ہے، یہ کنفیوز آدمی ہے۔ آپ کو تاریخ میں اس دور سے لے کے حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک آپ کو لوگ کنفیوز ہی ملیں گے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ظاہر سی بات ہے، مین وجہ یہی ہے کہ کبھی کسی نے حق و باطل کے اوپر گفتگو ہی نہیں کی۔ تاریخ کہتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، تاریخ کہتی ہے کہ جنگ جمل ہے اور بزرگ اصحاب کا، بڑی بڑی شخصیات کا ایک وفد حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ طور پہ مذاکرات کے لیے آیا۔ جنگ جمل ہے، مذاکرات کے لیے حضرت امیر کے پاس، میرے آقا نے ان کو قبول کیا، وہ آئے، تشریف لائے، اور انہوں نے تاریخ میں ہے، انہوں نے کہا اے علی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ امام فرماتے ہیں پھر کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں ہم، اور ہم نے اگر فیصلہ کرنا ہوا ہم آپ کو حق پہ نہیں سمجھتے۔ مولا فرماتے ہیں کیوں مجھے حق پہ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ تو کہتے ہیں اے علی کیا آپ نہیں دیکھ رہے آپ کی جو اختلافات، جو آپ کے اپوزٹ سائڈ ہے، اس میں کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، کیا ہم ان کو چھوڑ کے ہم آپ کی طرف آ جائیں گے؟ ساتھ میں کہتے ہیں اے علی یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ آپ بھی بہت بڑی شخصیات ہیں اسلام کی، لیکن اس طرف بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ جب یہ انہوں نے کہا نا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگر ہمیں فیصلہ کرنا پڑا کہ آپ دونوں میں سے ہم کس کے ساتھ ہو جائیں، تو اے علی ہم ان کے ساتھ ہوں گے یا دونوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، یا دونوں کے ساتھ نہیں ہوں گے یا فقط ان کے ساتھ ہوں گے۔ میرے آقا نے وہ اعلیٰ جملہ جو کائنات میں ارشاد فرمایا، تاریخ میں آج بھی موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں اعرف الحق تعرف الرجال، او لوگو پہلے حق کو پہچانو پھر لوگوں کو پہچانو۔ کسی شخصیت کو دیکھ کر تم حق کا فیصلہ نہیں کر سکتے، پہلے حق کو پہچانو کہ حق کیا ہے، پھر تم اس حق کے معیار کے مطابق
شخصیت کو پہچانو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا یہ حق ہے یا حق نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بے شک بزرگ شخصیات ہیں۔ کل بھی میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، میرے دوستو، ہم آج یہاں بیٹھ کے کومنٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ہاں باتیں کرتے ہیں ہم، لیکن آپ اس سے یہ نتیجہ ہرگز مت نکالیں کہ جناب ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک لوگ ہو گئے ہیں، اور جو پہلے لوگ تھے اشتباہ کرتے تھے وہ لوگ کرتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کرام میں یہ خامی تھی، یہ خامی تھی۔ نہیں نہیں، کنفیوژن جو ہے نا، کنفیوژن اس دور میں بھی تھی، کنفیوژن اس دور میں بھی ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور چونکہ ہم نے عشرے کا موضوع رکھا ہے حق و باطل، آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ حق کا معنی کیا ہے، باطل کا معنی کیا ہے۔ کل ایک جملہ آپ کو خدمت میں عرض کیا تھا، اگر ذہن میں ہو، چونکہ کافی سارے حضرات نئے آئے ہیں تو دوبارہ وہ جملہ سن لیجئے کہ حق کو رشتہ داروں سے مت پرکھنا، حق کو حق سے پرکھنا۔ یہ ذہن سے نکال لیں کہ جناب وہ حق ہے جو فلاں کا رشتہ دار ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو فلاں کا رشتہ دار ہے وہ حق ہے۔ ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، ہے تھوڑا سخت، لیکن چونکہ میرے آقا اور مولا حسین کا فرمان ہے اس لیے سنانا چاہتا ہوں۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے۔ میرے آقا جب نکلنا چاہ رہے تھے مدینہ سے تو تمام بنی ہاشم کو دعوت دی، لیکن کیا تمام بنی ہاشم ہمارے آقا اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے؟ تھوڑا سا جواب دیں جی، نہیں آئے۔ جب سب لیکن وہاں پر موجود تھے، سب کو فردن فردن ایک ایک کو دعوت دے کے امام نے بلایا۔ جب تمام بنی ہاشم، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب جمع ہو گئے تو امام عالی مقام نے فرمایا، اے بنی ہاشم، آپ جائیں تاریخ کی کسی بھی مستند کتاب میں جائیں گے، آپ کو یہ جملہ میرے آقا اور مولا کا ملے گا، یعنی غیر مستند بات میں نہیں کر رہا، مستند بات کر رہا ہوں۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام عالی مقام فرما رہے ہیں، اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ آپ پہ فضیلت لے جائیں۔ اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ آپ پہ فضیلت لے جائیں۔ چلو، ہم نے دین نبوی بچانا ہے، آؤ میں جا رہا ہوں، میرا ساتھ دو۔ اہل بیت کو فرمایا ہاں، بنی ہاشم کو فرمایا ہاں، چلو میں دین بچانے جا رہا ہوں، میرا ساتھ دو۔ اور اس کے بعد ایک ایسا جملہ میرے آقا نے بیان فرمایا جو پوری دنیا میں ایک پیمانہ حق بن گیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، جو تم میں سے میرے ساتھ جائے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ کن کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں؟ بنی ہاشم کو۔ جو میرے ساتھ کربلا جائے گا فلاح وہی پائے گا، باقی بھی وہی رہ جائے گا۔ جو میرے ساتھ نہیں جائے گا وہ اپنا ذمہ دار خود ہے۔ بڑا سخت جملہ ہے، بڑا سخت جملہ ہے، لیکن چونکہ میرے آقا اور مولا حسین کا فرمان ہے، لہذا مومنوں کو اگر آقا حسین کا فرمان نہیں بتائیں گے تو پھر کن کی بات کریں گے بھائی؟ لہذا آپ دیکھیں، حق کو حسین نے رشتہ داری سے نکال دیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حق کو رشتہ داری سے نکال دیا کہ جو بھی حسین کا رشتہ دار ہے وہ حق ہے۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی کربلا میں ہے
حسین کی کربلا میں جو ہے وہ برحق ہے، اور جو حسین کی کربلا میں نہیں ہے، چاہے اس کا رشتہ حسین سے جتنا نزدیک کا ہو، وہ حق نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم دو ٹوک نہیں ہیں، ہم نے درست انداز سے حق کو پہچانا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، میرے استاد بزرگوار کا بہت خوبصورت جملہ ہے، خدا کی قسم اس کی لذت لیجئے، اس جملے کی لذت لیجئے اور اس پہ جا کر گھر سوچئے گا۔ وہ فرماتے ہیں، ہم نے آج تک کربلا ذاکروں سے سنی ہے، جبکہ ہمیں کربلا حسین سے سننی چاہیے تھی۔ پی گئے ہیں آپ یہ جملہ، پی گئے ہیں آپ۔ ہم نے آج تک کربلا کن سے سنی ہے جی؟ آج تک ہم نے کربلا کن سے سنی؟ ذاکروں سے، جبکہ ہمیں کربلا کن سے سننی چاہیے تھی؟ میرے آقا اور مولا حسین علیہ السلام سے سننی چاہیے تھی۔ کیوں؟ کیا لگا ذاکروں کا ہے کربلا پہ؟ کربلا پہ خرچ کس نے کیا ہے؟ کربلا کو بنایا کس نے ہے؟ کربلا کے ذرے ذرے پہ خون کس نے نچھاور کیا ہے؟ جتنے بھائی تھے شہید ہوئے، جتنے بھتیجے تھے شہید ہوئے، ایک کو چھوڑ کے باقی ساری اولاد شہید ہوئی، بھانجے شہید ہوئے، آل طالب عقیل، آل عقیل شہید ہوئی، یہ سارے سادات تو شہید ہو گئے۔ اچھا، جو اصحاب تھے امام کے وہ بھی سب شہید ہو گئے۔ یہ جملہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ جب واپس یہ قافلہ پہنچا نا، شام سے واپس پہنچا، تو امام علی مقام کا، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں واپسی پہ پورے عالم اسلام میں فقط 4 شیعہ رہ گئے۔ کربلا کے بعد کتنے شیعہ رہ گئے؟ فقط 4، فقط 4۔ تو یہ جملہ تو درست ہے نا؟ جتنے شیعہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے، جو آل تھی میرے آقا اور مولا حسین کی وہ بھی شہید ہو گئی۔ تو کربلا پہ لگا کس کا؟ حسین کا۔ تو حق کس کا بنتا ہے کہ ہم کسے سنیں؟ اپنے آقا اور مولا حسین کو سنیں۔ خدا کی قسم آج تک ہم نے حسین کی کربلا ہمیں سنائی ہی نہیں گئی۔ کربلا، حسین کی کربلا اگر سنائی جاتی تو یقیناً یہاں پہ انقلاب آ جاتا۔ یہ جو انقلاب نہیں آیا یا نہیں آتا، اس کی وجہ یہی ہے، کربلا میرے آقا حسین کی سنائی ہی نہیں گئی۔ آپ کی خدمت میں شاہکار کربلا تخلیق کرنے والے آقا حسین کا فرمان کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک خطبہ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک پورا خطبہ۔ چلیں اسی کو روک کے ایک وصیت نامہ، تاکہ آج بھی میرے آقا اور مولا کا ایک فرمان تو ان کے ماننے والے مومنین تک جائے نا۔ یہ وصیت نامہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی پیش کرتا ہوں، تاکہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو کہ حسین جب آئے تھے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حسین جب آئے تھے تو کس لیے آئے تھے کربلا میں؟ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجالس عزا پڑھ رہا تھا، یہ جملہ وہاں پہ میں نے بولا، سب مومنین نے بہت پسند کیا، لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، پسند سب نے کیا اور سب نے داد دی، لیکن اس جملے پہ عمل کوئی نہیں کرتا۔ وہ جملہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دیتا ہوں۔ آج ہر گھر میں ایک موضوع ہے، دکان پہ بیٹھے ایک موضوع ہے، آپس میں 2 دوست بیٹھیں گے، ان کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ یار مہنگائی، تھوڑا سا بولیں،
یہی موضوع ہے یا نہیں ہے؟ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، دالیں مہنگی ہو گئی، چینی مہنگی ہو گئی، گھی مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، یہ چیز مہنگی ہو گئی۔ خدا کی قسم ہر مومن ان چیزوں کی طرف تو توجہ کرتا ہے، لیکن ایک وہ چیز جس کے بنا ہماری زندگی ہی نہیں ہے، جو روح کی طرح ہے ہماری زندگی میں، اسے کہتے ہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ وہ سب سے مہنگی ہو گئی ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام اس وقت سب سے مہنگی ہو گئی ہے۔ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اسے؟ نہیں۔ عزاداری، یہ جملہ کہنا مہنگا سستا، یہ عزاداری کی بارگاہ میں توہین ہے۔ عزاداری کی نہ کہیں مہنگا سستا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی ہے۔ جب لاکھوں کروڑوں مانگے جائیں گے، دیے جائیں گے، تو یہ عزاداری کی خدمت تو نہیں ہے نا۔ لیکن ایسے کروڑوں لینے والے، لاکھوں لینے والے عزاداری سے بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ کیا کربلا سنائیں گے؟ یہ تو کربلا سے لے رہے ہیں، یہ تو کربلا سے لے رہے ہیں۔ خدا کی قسم آپ جائیں دیکھیں، جن علاقوں میں پڑھ کے آیا ہوں، جو بھی پڑھنے والا آتا تھا، فارچیونر گاڑی پہ آ رہا ہے، کسی کی 1 کروڑ کی ہے، کسی کی 1.5 کروڑ کی ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ ایک ذاکر بہت نامی گرامی میرے ساتھ بھی تھا پڑھنے والا، مرکزی جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا، تو 35 لاکھ روپے پہ وہ پڑھ رہا تھا، میرے بعد پڑھتا تھا۔ فارچیونر گاڑی تھی اور غریب کو بڑی مشکل پیش آ رہی تھی میرے بعد پڑھنا، تو اتفاق سے صبح عاشور جو ہے ہم اکٹھے ہوئے اذان علی اکبر کے وقت، تھوڑا ٹائم تھا، وگرنہ میں بھی ٹائم پہ آتا تھا، وہ بھی ٹائم پہ آتا تھا۔ تو وہ مجھے تلاش کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ دیکھوں تو صحیح اس بندے کو، مولوی کو، کہ یہ، تو اس نے دیکھا، کہتا ہے، ذاکر کہتا ہے، اس کا سوزی کہتا ہے بڑا، آپ کی تو بہت چھوٹی سی گاڑی ہے، آپ ایسے پڑھتے ہیں، آپ کی تو گاڑی بہت چھوٹی سی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی کرائے کی ہے، یہ بھی میری اپنی نہیں ہے۔ گاڑیوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کون کتنا بڑا ذاکر ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے آپ کو وہم میں مت ڈالیں، اپنے آپ کو خیالات میں، تخیلات میں مت لے جائیں، حقیقت کی دنیا میں آئیں۔ جو آپ سے کربلا کے نام پہ لے کے جائے گا نا، وہ آپ کو کربلا نہیں دے گا، آپ کی خواہشات آپ کو دے کے جائے گا۔ اگر کربلا سننا ہے، کربلا ماننی ہے، کربلا لینی ہے، تو میرے آقا اور مولا حسین سے لیجئے، کیونکہ کربلا کی خدمت، کربلا شاہکار حسینیت ہے۔ کربلا کو بنایا اس نے، کربلا پہ لگایا اس نے۔ جس نے لگایا ہے، کربلا کو بنایا ہے، خدا کی قسم اس کو سننا چاہیے، یا جو کربلا سے کما رہا ہے اس سے سننا چاہیے؟ لیکن حقیقت یہی ہے، اگر ایک جگہ پہ مجلس ہو نا، جہاں پہ میرے آقا اور مولا حسین کا خطبہ تلاوت کیا جائے، اور دوسری طرف ایک ذاکر اچھا پرفارم کر رہا ہو، ایک نامی گرامی ذاکر ہو، کون کس طرف جائے گا؟ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ حق بنتا ہے کہ حسین ابن علی خطاب کریں۔ عزیزان محترم، بہت جلدی سے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت جلدی سے میں وصیت نامہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر انشاءاللہ ایک اشرہ پڑھوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا اوصى به الحسین ابن علی الی اخیہ محمد المعروف بابن الحنفیہ۔ یہ وصیت نامہ ہے حسین ابن علی کی جانب سے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام۔ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عند الحق من عندہ۔ وہ حق کے ساتھ آیا،
حق کی جانب سے آیا، ان الجنت حق والنار حق والساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، بے شک جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، قیامت آنے والی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جب قیامت آئے گی تو اللہ رب العزت تمام لوگوں کو قبروں سے نکالے گا، تمام کو قبروں سے نکالے گا۔ بیٹھ جائیں بیٹا، اس کو چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں، قبروں سے نکالے گا۔ انی، اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں، انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بے شک میں نے قیام نہیں کیا۔ امام عالی مقام فرما رہے ہیں میں نے قیام نہیں کیا، چار چیزوں کے لیے میں نے قیام نہیں کیا۔ انی لم اخرج عاشرا، میں تخت اور کرسی اور قدرت کے لیے میں نے قیام نہیں کیا، ولا باطرا، میں نے خود نمائی اور اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے لیے قیام نہیں کیا، ولا مفسدا، میں نے زمین خدا میں فساد ڈالنے کے لیے قیام نہیں کیا، ولا ظالما، میں حسین ہوں کسی پہ ظلم ڈھانے کے لیے قیام نہیں کیا۔ چار چیزوں کی نفی کی، ان چار چیزوں کے لیے میں نے قیام نہیں کیا۔ پھر کس لیے کیا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بعد میں مومنین باہر ہیں۔ پھر بھی درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے آقا فرماتے ہیں انما خرجتو، ان چار چیزوں کے لیے میں نے قیام نہیں کیا۔ پھر قیام کس لیے کیا؟ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے قیام اس لیے کیا تاکہ اپنی جد، اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کروں۔ میں نے اصلاح امت کے لیے یہ قیام کیا ہے، کرسی کے لیے قیام نہیں کیا، اپنی لاپرواہی اور اپنی مرضی کے لیے قیام نہیں کیا، زمین میں فساد ڈالنے کے لیے قیام نہیں کیا، کسی پہ ظلم ڈھانے کے لیے قیام نہیں کیا۔ کیوں کیا قیام؟ اصلاح کے لیے، اصلاح امت کے لیے میں نے قیام کیا ہے۔ خوب اصلاح امت کس پورشن میں؟ امت کے تو کئی پورشن ہیں، اصول دین کا پورشن ہے، فروع دین کا پورشن ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا اصول دین میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں حسین؟ کیا فروع دین میں؟ اگر فروع دین میں تو وہ تو 10 ہیں۔ اے حسین، آپ فروع دین میں کس پورشن میں اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نماز تو ہو رہی ہے، روزہ تو ہو رہا ہے، حج تو حسین ابھی چھوڑ کے آ رہے ہیں حاجیوں کو۔ آپ جو گھبرا کے سن رہے ہیں، کس پورشن میں آپ کرنا چاہتے ہیں اصلاح امت؟ فرمایا ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں آمر بالمعروف کروں گا، میں نہی عن المنکر کروں گا۔ یہ ہیں دو واجب، یہ ہیں دو واجب۔ اگر، بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ دو واجب کسی امت میں ہوں تو وہ امت زندہ کہلاتی ہے۔ اگر وہ دو واجب امر بالمعروف و نہی عن المنکر جس امت میں ختم ہو جائیں تو وہ امت مردہ امت کہلاتی ہے۔ نماز کہاں پہ باقی ہے؟ جہاں پہ امر بالمعروف ہے، جہاں پہ نہی عن المنکر ہے۔ تمام دین کہاں پہ استوار ہوتا ہے؟ کس معاشرے میں؟ جس معاشرے میں امر بالمعروف ہو، جس معاشرے میں نہی عن المنکر ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے آقا فرماتے ہیں خوب امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ایک بہت ہی لطیف نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔
اور اس سے پہلے فقط ایک جگہ پہ میں نے یہ لطیف نکتہ بیان کیا ہے، وہ لطیف نکتہ سن لیں، بہت توجہ چاہتا ہوں ہاں۔ وہ لطیف نکتہ یہ ہے کہ اے حسین، اگر آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ مکہ کی سرزمین، وہ بھی مسجد الحرام کی جگہ، اور وہ بھی حج کا دور جس میں لاکھوں کا مجمع ہے، گھبرا کے سن رہے ہیں، اے حسین وہاں پہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں نا، کیوں؟ سننے والے زیادہ ہیں، سننے والے آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں، آپ بولیں گے تو دنیا سنے گی، حاجی سنیں گے۔ یہاں کربلا میں آپ بولتے ہیں تو یہ ہل ہلے کرتے ہیں، آپ کی بات نہ خود سنتے ہیں نہ کسی کو سننے دیتے ہیں۔ اگر آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، تو کہاں پہ کریں؟ مکہ میں کیجئے، وہاں لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، اس کا منبر ہے خوبصورت، بہت اونچا، آپ بات کریں گے پوری دنیا تک جائے گی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پوچھا جائے گا وہاں پہ کیوں کروں؟ کہا جائے گا وہاں مجمع زیادہ ہے، وہاں مجمع زیادہ ہے۔ تو جواب آئے گا حسینیت کو ڈیموکریٹک ذہن سے مت سمجھنا، حسینیت کو مکتب عشق سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ کوئی ڈیموکریٹک ذہن کربلا کو نہیں درک کر سکتا۔ ہاں، جو حق کا معیار اکثریت کو سمجھتے ہیں، ڈیموکریٹ ذہن وہی ہوتا ہے نا۔ ڈیموکریسی کیا ہے؟ جس کے ساتھ اکثریت ہے وہ منتخب ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے ہیں آپ؟ کربلا میں کیا اکثریت کس کے ساتھ تھی؟ کربلا میں اکثریت کس کے ساتھ تھی؟ حسین کے ساتھ اکثریت نہیں تھی، اور حسین کو اکثریت چاہیے بھی نہیں تھی۔ اسی لیے تو حسین نے، میرے آقا اور مولا مظلوم کربلا حسین نے مدینہ سے نکلنا چاہا، تب بھی لوگوں کو کہا، او لوگو، اگر کسی کے ذہن میں ہے میں پوسٹ کے لیے جا رہا ہوں، میں سیٹ کے لیے جا رہا ہوں، میں تخت کے لیے جا رہا ہوں، وہ رک جائے۔ جب مکہ میں آئے تو فرمایا میرے ساتھ وہ چلے جو خون دے، میں تو دین بچانے کے لیے جا رہا ہوں، جو اللہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ میرے ساتھ چاہے۔ جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ہوئی، تب میرے آقا نے خطبہ دے کے کہا، او لوگو، میرے ساتھ وہ آئے جو موت کو گلے لگا سکتا ہو۔ جگہ جگہ پہ تو میرے دوستو، اگر سیاسی کوئی لیڈر ہوتا نا، مجمع اکٹھا کرتا، لوگوں کی تعداد زیادہ کرتا، لیکن حسین نے مجمع اکٹھا نہیں کیا، بلکہ حسین ابن علی نے مجمع کو پیچھے کیا۔ حتیٰ جب کربلا میں 2 محرم کو جب میرے آقا نے زمین کربلا کی خریدی، تو جو لوگ تھے نا کسی کے مقروض، کچھ لوگ تھے، تاریخ نے نام نہیں لکھے، کچھ لوگ تھے، یہی بات یہی ہے، کچھ لوگ تھے جو کچھ لوگوں کے مقروض تھے، حسین ابن علی نے انہیں پیسے دیے، جاؤ جا کر اپنے قرض اتارو۔ کہتے ہیں اے حسین ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کربلا میں کوئی مقروض شہید نہیں ہو سکتا، کربلا کی دنیا مقروض ہوگی، کربلا کسی کی مقروض نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بس ڈیموکریٹک ذہن سے کربلا کو آپ تفسیر نہیں کر سکتے، ڈیموکریٹک ذہن سے کربلا کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اتنا فلٹر لگانے کے باوجود لگاتے 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 حتیٰ شب عاشور آ گئی، پھر آخری فلٹر لگایا، پھر کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں راضی ہوں، اپنا دست بیعت اٹھا رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اب جو رہ گئے تھے نا، وہ سچے بھی تھے اور سچے بھی تھے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھے تھوڑے لیکن تھے کربلائی، تھے تھوڑے لیکن تھے کربلائی۔
بس جو جملہ کہنا چاہتا ہوں نا وہ جملہ یہی ہے میرے دوستو، کربلا کو ڈیموکریٹک ذہن سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ مکتب عشق کی ضرورت ہے۔ اگر اس مکتب کو آپ نے پڑھا ہے تو کربلا آپ کو خوب سمجھ میں آئے گی، اگر اس مکتب کو آپ نے نہیں پڑھا تو کبھی بھی کربلا آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ جب کربلا نہیں سمجھیں گے تو کیسے آپ کو پتہ چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ موضوع حق و باطل ہے نا۔ حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیمانہ کربلا نے دیا ہے، لیکن پہلے حق کی تفسیر تو ہونی چاہیے نا۔ حق کیا ہے یہ نہ کہوں، یہ مت سوچئے کہ جناب فقط عوام ہی ہے جو حق اور باطل کو درست طریقے سے نہیں سمجھتی، نہیں، حتی علماء بھی حق و باطل کو، اکثریت علماء کی وہ بھی نہیں سمجھتے۔ ایک بہت بزرگ عالم ہمارے پاکستان میں، ایک بندہ خطاب کر رہا تھا تو اس نے سوال کیے، جیسے مجلس ہوتی ہے، مجلس کے بعد اس نے سوال کیا مولانا سے، بزرگ عالم دین سے، قبلہ امام خمینی حق پہ تھے یا صدام حسین؟ ان دونوں کی جنگ ہوئی، ان دونوں میں سے حق پہ کون تھا؟ وہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، وہ بھی شیعہ وہ بھی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی شیعہ وہ بھی شیعہ، وہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریعے، ادھر پوری کربلا ہے، کون حق پہ کون باطل پہ؟ اب وہ جواب دینا چاہیے تھا نا۔ جواب اس نے کیا کیا؟ عالم دین نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، لیکن یہ عالم تو کنفیوز ہے نا، یہ عالم تو کنفیوز ہے نا، چاہے سفید ریش ہو چاہے امامہ بڑا ہو، بات اس میں نہیں ہے۔ جس کو خمینی اور صدام میں فرق کی تمیز نہیں ہے اس دور میں، تو آپ اس دور کے صحابہ کرام کو تو پھر تھوڑی سی آپ سائڈ دیں نا، اس دور کے لوگوں کو آپ تھوڑی سی تو جگہ دیں نا، کہ جب ایک طرف امیر المومنین تھے دوسری طرف ام المومنین تھی، کہ کس طرف جائیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے درست انداز سے نہ تو حق سمجھا گیا ہے نہ ہی باطل سمجھا گیا ہے۔ آج کی گفتگو کا آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور باقی گفتگو کل انشاءاللہ اس پہ مدلل، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا معنی کیا ہے، قرآن کریم کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ نے حق اور باطل کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے مثالوں کا سہارا لیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مثال کیوں پیش کی جاتی ہے جی؟ میں نے آپ کی خدمت میں جب گفتگو کا آغاز کرنا چاہا تو مثال سے کیا تھا کہ میں کبھی دکان پہ نہیں رہا، ہمیشہ میں نے مدارس میں زندگی بسر کی ہے۔ اگر کوئی مکینک مجھے کہے کہ 729 کی چابی دو، تو میں نے تو کبھی ٹول باکس نہیں دیکھا، مجھے کیا پتا میں غلطی چیز اٹھا کر دوں گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ مثال سے آپ سمجھ گئے کہ جناب جب حق اور باطل کا علم نہ ہو تو انسان حتماً غلطی کرتا ہے، جب غلطی کرتا ہے تو جو حق ہے وہ باطل سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے اسے، یا جو باطل ہے حق سمجھ کے اسے اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ یہی غلطیاں تو ہم میں ہوئی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لہذا یہ مثال انسان کو بہتر طور پہ سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حق اور باطل کو مثال دے کے بیان کیا سورہ رعد آیت نمبر 17 میں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حق اور باطل کی باقاعدہ طور پہ مثال دی، معنی بھی کیا، مثال بھی دی، تاکہ درست انداز میں حق بھی سمجھ میں آ جائے باطل بھی سمجھ میں آ جائے۔
اور انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ بس عزاداران امام مظلوم، حق اور باطل جب لوگوں کے لیے مشخص نہیں تھا نا، تاریخ کربلا کہتی ہے، تاریخ کربلا میں آیا ہے، لوگ لوٹتے بھی تھے، روتے بھی تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ عزاداران امام مظلوم، مقاتل نے لکھا ہے لوٹتے بھی تھے، روتے بھی تھے۔ کسی نے کہا لوٹتے ہو تو روتے کیوں ہو؟ اگر روتے ہو تو لوٹتے کیوں ہو؟ وہ کہتے ہیں روتے اس لیے ہیں کہ یہ لٹنے کے قابل نہیں تھے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی ہائے کو قبول کرے عزادارو۔ کہا پھر لوٹتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں اگر ہم نہیں لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹ کے چلے جائیں گے۔ عزادارو، اسی سے پتہ چل رہا ہے کربلا میں ایک طبقہ کنفیوز لوگوں کا تھا، جو نہ تو حق کو سمجھتے تھے نہ باطل کو سمجھتے تھے۔ عزاداران امام مظلوم، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں تھوڑے سے مصائب عرض کیے تھے۔ شام غریباں ایک مجلس میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ آج میرا جی چاہتا ہے آپ کی خدمت میں شام غریبہ کے مصائب تلاوت کیے جائیں۔ عزاداران امام مظلوم، خدا کی قسم، میرے آقا اور مولا حسین کی شہادت کے بعد کیا کیا مظالم آل محمد کے ساتھ ہوئے۔ عزادارو، ادھر سے حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، جس میں اطہر لوگوں نے عزادارو لوٹنا شروع کیا۔ اجرکم علی اللہ، یہ کل پڑھ چکا ہوں۔ ایک مرتبہ آواز آئی مقتل میں، لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو، آل رسول کو۔ عزاداران امام مظلوم، اس سے پہلے عزادارو خیموں کو آگ لگانے سے پہلے خدا کی قسم دو کام کیے گئے۔ سب سے پہلا کام سنیں گے عزادارو، خدا کی قسم بڑا سخت جملہ ہے۔ پہلا کام جو ہے نا، پتہ ہے کیا کیا؟ مقاتل نے لکھا ایک 10 افراد پر مشتمل ملعون گھوڑوں کا دستہ تیار کیا گیا، ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ عزادارو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سنیں گے عزادارو، خدا کی قسم سادات سے معافی مانگتے ہوئے جملہ پڑھ رہا ہوں، اور انہوں نے آتے ہی پتہ ہے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے خیام حسینی کو لوٹنا شروع کیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، مجھے مقتل کی وہ روایت نہیں بھولتی۔ خدا کی قسم جتنا بھی اتنی سخت روایت ہے، کبھی بھی میں نے یہ روایت بیان نہیں کی، لیکن آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان لوٹنے والوں نے سارا سامان تو لوٹا سادات کا۔ عزاداران امام مظلوم، خدا کی قسم کائنات نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ انہوں نے خاندان عصمت و طہارت کی چادریں لوٹنا شروع کی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو سنیں گے، خدا کی قسم جب خیمے میں سب کچھ لٹ چکا نا، جناب فاطمہ کبریٰ کی حالت مقاتل نے لکھی ہے۔ عزادارو، ایسے چادر کو اپنے سر پہ میری آقا زادی نے اوڑا ہوا ہے، اور اپنے سر اور چہرے کو گھٹنے میں دبا کے ایسے کر کے میری آقا زادی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک ملعون نے چادر کھینچنا چاہی، میری آقا زادی نے پھر اپنی جانب کھینچ لی۔ عزادارو سنیں
سنیں گے جناب کبرا کا مصائب ہے۔ ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے کوئی نیزے سے ایسا ظلم کیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو میری آقا زادی کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، پھر ملعون نے اپنا مقصد پورا کیا۔ عزادارو جناب فاطمہ بنت الحسین گریا کر رہی ہے، میری آقا زادی جناب زینب روتے ہوئے آئیں جناب فاطمہ کبرا کے پاس۔ فاطمہ او میرے لال، تو نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں کیوں دیا ہوا ہے؟ عزادارو سنیں گے، فرماتی ہے پھپھی اماں میری چادر لوٹ لی گئی، مجھے شرم آتی ہے، اپنا سر کیسے اٹھاؤں؟ عزادارو سنیں گے، بڑا مصیبت کا جملہ ہے۔ میری آقا زادی فرماتی ہے فاطمہ ادھر ادھر مت دیکھو میرے لال، بس اپنی پھپھی کو تو ذرا دیکھ لو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ او میرے لال ذرا اپنی پھپھی کو تو دیکھ لو۔ جب فاطمہ کبرا نے دیکھا، عزادارو کیا دیکھا؟ رو کے اپنی چادر بھول گئی۔ او پھپھی اماں آپ کی چادر کس نے لوٹ لی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، شام غریباں یعنی غریبوں کی شام، یتیم بچوں کی شام، عزاداروں سہمے ہوئے بچوں کی شام۔ بتاؤں وہ چھوٹی چھوٹی اولاد والو، بچہ کب سہم جاتا ہے؟ چھوٹے بچوں کی فطرت ہوتی ہے، اگر کوئی بڑا اسے مارے نا وہ دوڑ کے اپنی ماں کے پیچھے چھپتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پرانے عزادار میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزاداروں مجھے مصائب کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، جب بچے کو اوپر کوئی مارے نا وہ اپنی ماں کے پیچھے جا کے چھپتا ہے۔ عزاداروں ان ملعونوں نے جب بچوں کو مارا، بچے دوڑ کے اپنی ماں کے پیچھے جا کر چھپے۔ جب ان ظالموں نے پھر ماں پہ ظلم کیا، بچے سہم گئے، اب جائیں تو کدھر جائیں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، سہمے ہوئے بچوں کی شام یعنی شام غریباں۔ عزادارو ابھی رات نہیں ہوئی، اس لیے میں رات کے مصائب نہیں پڑھ رہا، ابھی سے پہر تھی، شام سے تھوڑا پہلے تھا۔ ایک مرتبہ خدا لعنت کرے اس ملعون عمر سعد پہ، کہتا ہے عمر سعد اپنے لشکر کو کہتا ہے جب میں آ رہا تھا کوفہ سے تو مجھے ابن زیاد نے کہا تھا عمر سعد جب حسین کو قتل کر لینا تو ایک کام میری مرضی کا بھی کرنا۔ عزادارو سنیں گے، خدا کی قسم یہ جو مصائب آپ ذاکرین سے سنتے ہیں، دیگر علماء سے سنتے ہیں، یہ عصر عاشور کے مصائب ہیں جو میں نے مقتل کا مطالعہ کیا ہے۔ عزادارو وہ کہتے ہیں ابن زیاد سے آپ نے کیا وعدہ کیا تھا، اس کی کیا خواہش تھی؟ کہتا ہے ابن زیاد نے کہا تھا جب حسین کو قتل کر دینا پھر ان کے لاشوں کو پامال کرنا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جیسے خیمے لوٹے گئے ہیں نا، گنج شہداء سے لاشیں بھی لوٹ کے لے گئے۔ اجرکم علی اللہ، بڑا سخت جملہ ہے عزادارو، خدا کی قسم سارے لاشوں کو گنج شہداء سے ایسے لے کے آئے، ایسے ترتیب سے ایسے تمام لاشیں رکھے گئے۔ خدا کی قسم عزادارو سنیں گے ایک جملہ، ایک لاشا نہیں مل رہا، سارے 71 آ گئے، 72واں لاشا نہیں مل رہا۔ ہرملا اٹھا، کہتا ہے کام تو میں نے بڑا سخت کیا تھا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی ہائے کو
ماں حسین کی قبول کرے عزادارو، میرے آقا امام زمانہ آپ کا پرسہ قبول کریں۔ ہرملا کہتا ہے کام میں نے بڑا کیا تھا لیکن علی اصغر کا لاشا نہیں مل رہا۔ ایک شخص کہتا ہے ارے علی اصغر کو تو حسین کسی جگہ پہ مقتل میں دفن کر رہے تھے۔ سنیں گے عزادارو، خدا کی قسم میرے ذہن میں وہ جملہ، میں اس جملے کو پڑھ نہیں سکتا، فقط میں مثال سے بیان کروں گا۔ عزادارو آپ سب میرے علاقے کے رہنے والے ہیں، میں بچپن سے یہی اسی علاقے میں رہا ہوں۔ جب ہم جاتے تھے نا گھاس منڈی میں تو وہاں پہ کچھ لوگ پھولوں کی ٹوکریاں لے کے بیٹھے ہوتے تھے ہار بنانے کے لیے۔ عزادارو وہ کیسے ہار بناتے تھے؟ ایسے پھول اٹھا کے اس میں سوئی نہیں چبوتے تھے، میں نے یہ دیکھا تھا سوئی لے کے ایسے پھولوں میں چبوتے تھے اور اٹھا لیتے تھے۔ عزادارو اسی انداز سے 10 ملعون آئے اپنے ہاتھوں میں سوئی لے کے باغ بطول میں علی اصغر جیسا پھول تلاش کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو شرم کر کے گریہ مت کیجئے، خدا کی قسم ایسے پھول تلاش کر رہے ہیں۔ بس ایک نیزہ گیا نا عزادارو خاک کربلا میں، جب نکلا نا اس کے ساتھ باغ بطول کا سب سے چھوٹا پھول تھا۔ اس ملعون نے عزادارو اپنے جسم سے اس نے خنجر نکالا، سر اقدس میرے آقا کا جدا کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو لاشا 6 ماہ کا لاشا بھی حسین کے لاشا کے ساتھ، دائیں طرف علی اکبر کا لاشا ہے، بائیں طرف علی اصغر کا لاشا ہے، اون و محمد کا لاشا ہے۔ عزادارو جناب اصحاب کے بھی لاشیں ہیں، آل کے بھی لاشیں ہیں۔ جملہ سنیں گے، اسی جملے پہ اختتام کروں گا۔ شام غریباں خیام حسینی کے جلنے کے مصائب کا تلاوت کروں گا۔ عزاداران امام مظلوم جب یہ سارے کے سارے ایسے لاشیں ایک ترتیب میں رکھ دیے گئے نا، ایک ترتیب میں رکھ دیے گئے، ایک مرتبہ ہر کے لشکر والے خاندان والے آئے، کہتے ہیں بے شک تمہارا دشمن تھا، تو نے قتل کر دیا، ہم نے نہیں بولے لیکن ہم اپنے سردار کا لاشا نہیں پامال ہونے دیں گے۔ عزادارو ہر والے ہر لے گئے، مسلم ابن اوسجہ والے مسلم ابن اوسجہ لے گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ایک ایک آیا لیتے گئے، میری آقا زادی تلہ زینبیہ سے کھڑی دیکھ رہی ہیں، تمام لاشیں اٹھتے گئے، حتیٰ کہ ابو الفضل العباس کا لاشا بھی اٹھا کے لے گئے، بس 3 لاشیں میدان میں رہ گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو سن سکتے ہیں خدا کی قسم جملہ، ایک جملہ علماء پڑھتے ہیں، بڑا اس میں رقت ہے۔ عزادارو جب لاشیں اٹھا کے لے گئے نا، 3 لاشیں رہ گئے، درمیان میں حسین مظلوم کا لاشا، دائیں طرف علی اکبر کا لاشا، بائیں طرف علی اصغر کا لاشا۔ میری آقا زادی کا منہ مدینے کی طرف پھر گیا۔ علماء یہ جملہ پڑھتے ہیں، خدا کی قسم اس سے بڑا مصیبت کا جملہ نہیں ہے، اگر برداشت ہے تو سن لیں۔ میری آقا زادی شکایت کرتے ہوئے رسول اللہ